لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم۔ سنائیے ناظرین، آپ کیسے ہیں؟ اللہ تعالیٰ آپ کو خیر و عافیت سے رکھے اور رمضان کی برکتوں سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ حدیث نمبر 3663۔ سہم بن معتمر حجیمی سے روایت کرتے ہیں کہ وہ مدینہ آئے۔ اس نے مدینہ کی کسی گلی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی ملاقات ہوئی۔ اس نے آپ کو پایا کہ آپ سوت کے ازار کا تہبند باندھے ہوئے تھے اور اس کا کنارہ پھیلا ہوا تھا۔ حجیمی نے کہا، آپ پر سلام ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ علیک السلام مردوں کا سلام ہے۔ اس نے کہا، اللہ کے رسول مجھے وصیت فرمائیے۔ آپ نے فرمایا، کوئی نیکی کرتے ہوئے اس کو معمولی نہ سمجھو، اگرچہ تو رسی کو جوڑنے کے لیے ٹکڑا ہبا کر دے یا اپنے ڈول میں سے پانی مانگنے والے کے برتن میں پانی ڈال دے، اور اگرچہ تو اپنے مسلمان بھائی کو کشادہ چہرے سے ملے اور خواہ کسی تنہا آدمی کی گھبراہٹ اس کے ساتھ رہ کر دور کر دے، اور خواہ تو ایک تسمہ ہبا کر دے۔ اتنی چھوٹی چھوٹی نیکیوں کا ذکر کیا گیا۔ ایک صحابی مدینہ آتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوتی ہے اور اللہ کے رسول انہیں کچھ نصیحت فرماتے ہیں۔ تو نصیحتیں دیکھیں کیا ہیں۔ کوئی نیکی کرتے ہوئے اسے معمولی نہ سمجھے، اگرچہ تو رسی کو جوڑنے کے لیے ٹکڑا ہبا کر دے۔ رسی چھوٹی ہے اور اس کو لمبا کرنے کے لیے آپ کسی کو کوئی ٹکڑا دے رہے ہیں، اس نیکی کو بھی چھوٹا نہ سمجھو۔ اپنے ڈول میں سے پانی مانگنے والے کے برتن میں آپ پانی ڈال لیتے ہیں، آپ کنویں سے پانی نکال رہے ہیں اور آپ نے جو پانی نکالا ہے اس میں سے آپ نے کسی اور کے ڈول میں پانی ڈال دیا۔ اسی طرح اپنے مسلمان بھائی کو تو مسکراتے ہوئے چہرے سے ملے۔ کسی سے مسکراتے چہرے سے ملنا بھی صدقہ ہے، اور خواہ کسی تنہا آدمی کی گھبراہٹ اس کے ساتھ رہ کر دور کر دے۔ اب ایک آدمی بعض اوقات اکیلا ہوتا ہے، پریشان ہو رہا ہوتا ہے، میں وہاں جا رہا ہوں، میں اکیلا ہوں، میں کیسے وہاں پہ بات کروں گا؟ آپ اس کے ساتھ چلے جاتے ہیں اور اس کا ساتھ دے کر اس کو مورلی سپورٹ دے دیتے ہیں، یہ بھی بہت بڑی نیکی ہے۔ اسی طرح آپ کسی کو تسمہ ہبا کر دیں۔ تسمہ چھوڑ کے میں آپ کو بتاؤں، سوئی کی ضرورت ہی بعض اوقات اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ انسان سوچ رہا ہوتا ہے کہ اس سوئی کے بغیر میرا گزارا نہیں ہو سکتا۔ تو اصل بات کیا ہے؟ نیکی کرنی ہے، چھوٹی سے چھوٹی نیکی، بڑی سے بڑی نیکی، اور اس کے لیے مواقع تلاش کرنے ہیں۔ میں کس کے ساتھ کیسے نیکی کر سکتا ہوں؟ اور میں آپ کو بتاؤں، اس کے لیے مال کی ضرورت نہیں ہے، اس کے لیے ضرورت ہے آپ کی نیت کی، اس کے لیے ضرورت ہے آپ کے اللہ کی رضا حاصل کرنے کی، اللہ کی رضا حاصل کرنے کی کوشش کی۔ حدیث نمبر 3663۔ ابو طویل شتب ممدود سے روایت ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا، آپ کا ایسے آدمی کے بارے میں کیا خیال ہے جس نے تمام گناہ کیے ہیں، گناہوں میں سے کوئی گناہ نہیں چھوڑا، اور اس معاملے میں کوئی چھوٹی بڑی خواہش نہیں چھوڑی جو پوری نہ کی ہو؟ کیا اس کے لیے کوئی توبہ ہے؟ کتنا بڑا سوال۔ صحابہ انسان تھے
اور انسان ہونے سے پہلے انہوں نے بہت سے گناہ بھی کیے ہوئے تھے. انہوں نے شرک کیا ہوا تھا، انہوں نے بیٹیوں کو زندہ دفن کیا ہوا تھا، انہوں نے قتل کیے تھے اور بہت قتل کیے تھے، انہوں نے زنا کیے تھے اور بہت زنا کیے تھے. آپ کو پتہ ہے انسان ہمیشہ ہی برائیوں کی طرف زیادہ متوجہ ہوتا ہے. پھر جب اس سرزمین میں برائیاں حد سے بڑھ گئیں تو اللہ تعالیٰ نے پھر اپنا کرم کر دیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس معاشرے میں بھیج دیا. تو بہرحال یہ ابو طویل اللہ کے رسول کے پاس آئے اور آپ سے پوچھا کہ آپ اس آدمی کے بارے میں کیا کہتے ہیں جس نے سارے گناہ کیا، گناہ میں سے کوئی گناہ بھی نہیں چھوڑا، اور اس نے اپنی کوئی چھوٹی بڑی گناہ کی خواہش جو ہے وہ پوری کی، جو گناہ کے دل میں خیال ہے اس نے کر کے چھوڑا. آپ بتائیے کہ کیا اس کے لیے کوئی توبہ کی گنجائش ہے؟ آپ نے فرمایا کیا تو مسلمان ہو گیا ہے؟ اس نے کہا بے شک میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور بے شک آپ اللہ کے رسول ہیں. آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، تو نیک عمل کرتا رہے، برائیاں چھوڑ دے، اللہ تعالیٰ تیرے تمام گناہوں کو نیکیوں میں بدل دے گا. اس نے کہا یا رسول اللہ کیا میرے فریب اور میری بدکاریاں بھی اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا؟ اور نہ صرف معاف کرے گا بلکہ انہیں نیکیوں میں بدل دے گا. ہاں. آپ نے فرمایا ہاں وہ بھی. اس نے کہا اللہ اکبر، اور وہ اللہ اکبر کہتا ہوا غائب ہو گیا. تو لہٰذا حدیث نے کتنی بڑی خوشخبری آپ کو سنائی. یا رسول اللہ ایک آدمی ہے، اس نے ہر گناہ کیا ہے، اس نے گناہ کے سلسلے میں اپنی ہر خواہش پوری کی ہے، اس نے کوئی گناہ نہیں چھوڑا، تو یا رسول اللہ کہ اس کے لیے توبہ ہے؟ اللہ کے رسول نے ایک ہی سوال کیا کیا تو مسلمان ہو گیا؟ اس نے جواب دیا ہاں یا رسول اللہ، اور ساتھ ہی اس نے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ پڑھ دیا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو خوشخبری دی تو نیک عمل کرتا رہے اور برائیاں چھوڑ دے. تو نیک عمل کرتا رہے اور برائیاں چھوڑ دے، اللہ تعالیٰ تیرے تمام گناہوں کو بھی نیکیاں بنا دے گا. اصل بات یہ ہے اللہ کی جو رحمت ہے، اللہ تعالیٰ کی جو توبہ ہے، وہ توبہ قبول کرنے کی جو صفت ہے وہ ان ساری چیزوں سے بڑی ہوئی ہے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نہیں کہتے کل عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا. میرے بندوں سے کہہ دو جنہوں نے اپنی جانوں پر بڑے ظلم کیے، میرے سے نا امید نہ ہو جاؤ. لا تقنطوا من رحمت اللہ، میری رحمت سے نا امید نہ ہو جاؤ. ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ تو ساری گناہ معاف فرما دیتا ہے. تو اس شخص کو سارے گناہ معاف ہونے کی خوشخبری دی جا رہی ہے. تو اسلام لے آیا ہے اور اسلام اپنے سے پہلے ہونے والے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. اور ساتھ ہی آپ نے اس کو ایک مزید خوشخبری بھی سنائی کہ تو نیک عمل کرتا رہے، برائیاں چھوڑ دے، اللہ تعالیٰ تیرے گناہوں کو نیکیاں بنا دے گا. ہوتا یہ ہے بعض اوقات انسان اتنے خلوص دل سے توبہ کرتا ہے، اسے اپنے گناہوں پہ اتنی سچی ندامت ہوتی ہے کہ وہ آئندہ سے اپنے اعمال کی اصلاح کر لیتا ہے، اور اس حد تک اصلاح کر لیتا ہے کہ اللہ کو اس پر پیار آنے لگ جاتا ہے. اور پھر اولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، اللہ ان کی برائیوں کو بھی نیکیوں میں بدل دیتے ہیں. اللہ ان کی برائیوں کو بھی نیکیوں میں بدل دیتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. اس آدمی نے کہا، اسے یقین نہیں آ رہا، وہ کہنے لگا یا رسول اللہ کیا میرے فریب، میری چکر بازیاں اور میری بدکاریاں بھی کیا اللہ معاف کر دیں گے؟ اور نہ صرف معاف کریں گے، انہیں نیکیوں میں بدل دیں گے. اسے یقین نہیں آ رہا. اللہ کے رسول نے فرمایا ہاں، شرط صرف ایک بات کی ہے، اور وہ شرط کون سی ہے؟ یہ سارا کام اخلاص کے ساتھ ہونا چاہیے. اللہ کے ساتھ مخلص ہو جاؤ، اللہ کے ساتھ توبہ کرتے ہوئے مخلص ہو جاؤ، اور آئندہ کے لیے نیکیاں کرتے ہوئے مخلص ہو جاؤ، اور آئندہ کے لیے گناہوں سے بچتے ہوئے مخلص ہو جاؤ. شرط صرف اخلاص اور سچی توبہ کی ہے.
تو وہ شخص حیران ہو کے کہنے لگا کیا یا رسول اللہ میرے فریب اور میری بدکاریاں بھی اللہ معاف کر دے گا؟ اور نہ صرف معاف کرے گا بلکہ انہیں نیکیوں میں بدل دے گا؟ آپ نے فرمایا ہاں وہ بھی۔ اس شخص نے کہا اللہ اکبر اللہ اکبر، اور یہ کہتا ہوا غائب ہو گیا۔ آپ یہ دیکھیے، یہ ہیں اللہ کی رحمتیں، یہ ہیں اللہ کی رحمتوں کے دریا جو اللہ بہا دیتے ہیں۔ اور پھر جب ساتھ رمضان کا مہینہ ہو اور رمضان کے آخری دن ہو تو وہ پھر آدمی بد نصیب ہے کہ جس نے رمضان گزر گیا اور اس میں سے اس نے اپنا حصہ وصول نہ کیا۔ حدیث میں آتا ہے ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ممبر پر چڑھے تو آپ نے 3 دفعہ آمین کہا۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ آپ نے کس بات پر آمین کہا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ 3 ابھی میرے پاس جبریل آئے تھے اور حضرت جبریل نے 3 باتیں کہیں تو ان پہ میں آمین کہہ رہا تھا۔ حضرت جبریل نے کہا کہ جو شخص رمضان آئے اور رمضان میں وہ نیکیاں کر کے اور گناہوں سے بچ کے اپنے اللہ کو راضی نہ کرے اس پہ اللہ کی لعنت۔ تو میں نے کہا آمین۔ اسی طرح دوسری دفعہ انہوں نے کہا کہ جس شخص کو اس کے ماں باپ ملیں، بوڑھے ملیں، ایک ملے یا دونوں ملیں اور وہ ان کی خدمت کر کے جنت نہ کمائے اس پر بھی اللہ کی لعنت، اس کے فرشتوں کی لعنت، سب لوگوں کی لعنت۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس پر بھی آمین کہا۔ غور کیجئے، دعا کرنے والے حضرت جبریل علیہ السلام ہیں اور آمین کہنے والے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، وہ دعا کیوں نہ قبول ہوگی؟ اور تیسری بات آپ نے فرمائی کہ جس شخص کے سامنے میرا نام نامی، میرا اسم گرامی لیا گیا اور اس نے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ کہا اس پر بھی لعنت۔ سمجھ آئی؟ تو یہ جو ہیں ان باتوں کو یاد رکھیے، ان باتوں کو اپنے سامنے رکھیے۔ رمضان اپنے باقیات کے ساتھ آپ کے سامنے ہے۔ آج 27واں روزہ ہے، 2 دن رہ گئے، یا شاید اللہ تعالیٰ تیسرا دن بھی ہمیں دے دے، 30واں روزہ بھی عنایت فرما دے۔ تو ان دنوں میں ان کی ایک ایک گھڑی سے فائدہ اٹھائیے۔ عام طور پر عورتیں ان دنوں میں عید کی تیاریوں میں مصروف ہو جاتی ہیں، حالانکہ میں آپ کو بتاؤں جو 29ویں رات ہے، جو طاق رات ہے، عین ممکن ہے اسی رات میں ہی لیلۃ القدر ہو۔ تو لہٰذا یہ رمضان کی جو گھڑیاں ہیں ان سے آخری حد تک فائدہ اٹھانے کی کوشش کیجیے۔ حدیث نمبر 3667، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کسی ایک کو اس کا عمل جنت میں داخل نہیں کرے گا اور نہ ہی اس کو نجات دے گا۔ صحابہ نے کہا کیا اللہ کے رسول آپ کو بھی نہیں؟ آپ نے فرمایا ہاں مجھے بھی نہیں۔ اور آپ نے اسی طرح اپنے ہاتھ کے ساتھ سر پر اشارہ کیا، مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ مجھے اپنی رحمت فضل و کرم سے ڈانپ لے۔ 2-3 مرتبہ آپ نے یہ بات فرمائی۔ صحابہ کو ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے نصیحتیں کر رہے تھے تو آپ نے فرمایا کہ کسی کو اس کا عمل جنت میں نہیں داخل کرے۔ صحابہ حیران ہوئے، کہنے لگے کیا یا رسول اللہ آپ کو بھی نہیں؟ آپ تو 24 گھنٹے اللہ کی خاطر لگائے رکھتے ہیں، آپ کی زندگی شروع سے لے کے آخر تک صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے ہے، کیا آپ بھی اپنی عمل کی وجہ سے جنت میں نہیں جائیں گے؟ تو آپ نے فرمایا نہیں، بالکل نہیں، مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ مجھے اپنے فضل و کرم سے ڈھانپ لے۔ پھر آپ نے 2 یا 3 مرتبہ فرمایا سددو وقاربو، سیدھا راستہ اختیار کرو اور قریب قریب چلو اور خوشخبری دو، صبح اور شام اور کچھ حصہ رات میں سے اللہ کی عبادت کرو، میانہ روی اختیار کرو، منزل پر پہنچ جاؤ گے، اور جان لو سب سے پیارا عمل اللہ کے ہاں ہمیشگی والا ہے، اگرچہ وہ کم ہی کیوں نہ ہو۔ تو لہٰذا ہم اللہ کے ہاں اپنے اعمال کی وجہ سے جنت میں نہیں جائیں گے، اس کی رحمت کی وجہ سے جائیں گے،
اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنی رحمت کی وجہ سے جائیں گے۔ بنی اسرائیل کا ایک واقعہ ہمیں حدیث میں بتایا گیا۔ ایک شخص، بنی اسرائیل کا ایک شخص جو تھا، جب اللہ کے پاس پہنچا تو اس نے کہا کہ یا اللہ، مجھے میرے اعمال کی بنا پہ یا میرے ساتھ عدل کیا جائے اور پھر مجھے جنت میں داخل کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ٹھیک۔ اب کیا ہوا، اللہ تعالیٰ نے اس کے ایک آنکھ کا حساب لینا شروع کر دیا۔ میں نے تمہیں آنکھ کی نعمت دی تھی، اس آنکھ کی نعمت کے بدلے تم نے کون کون سی عمل کی ہے؟ ایک آنکھ کی نعمت کا جواب دیتے دیتے، اس کا حساب دیتے دیتے اس کی ساری نیکیاں ختم، اور اسے ماننا پڑا کہ ہاں بھائی اللہ تعالیٰ تو اپنی رحمت سے جنت میں ڈالے تو ڈالے، واقعی تیری نعمتوں کا ہم حساب نہیں دے سکتے۔ آپ خود سوچ کے دیکھ لیجیے، اللہ کی کس کس نعمت کا ہم جواب دیں گے؟ کیا ان آنکھوں کی نعمت کا ہم حساب دے سکتے ہیں؟ کیا کانوں کی جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں توفیق دی، ہم اس نعمت کا حساب دے سکتے ہیں؟ کیا اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں زندگی عطا کی، کیا اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں کھانے اور پینے کی توفیق عطا کی، کیا اللہ تعالیٰ جو ہمیں چلنے کی توفیق عطا کر دیتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ ہمیں اولاد عطا فرما دیتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ ہمیں پیارے رشتے عطا فرما دیتے ہیں، آپ بتائیے آپ اللہ کی کس کس نعمت کا شکریہ ادا کریں اور کس کس نعمت کا جواب دیں گے؟ ان ساری باتوں کو چھوڑ دیجیے، اللہ کی اس نعمت کا جواب دے سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو سانس لینے کی توفیق دی، اللہ تعالیٰ نے آپ کو سانس لینے کی توفیق دی۔ پچھلے دنوں یہ سوشل میڈیا پر ایک جو تھی یہ کلپ وائرل ہوا تھا، ایک سعودی عرب کا شیخ تھا، کوئی 60 سال کا، تو اس کو سانس کی تکلیف ہو گئی، اس کو ہاسپٹل لے گئے، ہاسپٹل لے کے اس کو آکسیجن لگائی گئی، اور جب آکسیجن کا بل انہوں نے دیکھا، وہ بل کوئی 1000 ریال کے لگ بھگ تھا۔ وہ شخص رونے لگ پڑا۔ وہ لوگ کہنے لگے کہ اگر آپ یہ نہیں ادا کر سکتے تو کوئی بات نہیں، ہم کوئی بندوبست کر لیتے ہیں۔ تو جو تھے شیخ کہنے لگے میں اس بات سے نہیں رو رہا، میں یہ رو رہا ہوں کہ میں ساری عمر اللہ کی آکسیجن استعمال کرتا رہا اور میرے رب نے میرے سے 1 پیسہ نہیں لیا، آج تم نے مجھے 2 گھنٹے آکسیجن لگائی اور اس کے لیے مجھے 1000 ریال دینے پڑا۔ کیا خیال ہے؟ کبھی ہم نے ان نعمتوں کو سوچا؟ کبھی ہم نے ان نعمتوں کو سوچا؟ اللہ نے صحت دی ہوئی تھی، اللہ نے زندگی دی ہوئی تھی، اللہ نے اولاد دی ہوئی تھی، اللہ نے مال دیا ہوا تھا، اللہ نے آنکھیں دی تھیں، اللہ نے کان دیے تھے، اللہ نے پیارے پیارے رشتے دیے تھے، اللہ تعالیٰ نے سورج چمکتا ہوا سورج دیا تھا، اللہ نے نورانی چاند کی کرنیں دی تھیں۔ آپ اللہ کی کس کس نعمت کا شکریہ ادا کر سکتے ہو؟ تو لہٰذا جنت میں آپ اپنے اعمال کے ذریعے نہیں جاؤ گے، آپ کس کے ذریعے جاؤ گے؟ میرا رب رحمت کر دے، میرا رب رحمت کر دے۔ تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ سیدھے چلو، صبح اور شام اور کچھ حصہ رات، صبح شام یعنی دن میں جو فرض نمازیں ہیں انہیں پڑھو، اور کچھ حصہ رات کا تہجد میں سے اللہ کی عبادت کرو، میانہ روی اختیار کرو، منزل پر پہنچ جاؤ گے۔ اور یہ جان لو اللہ تعالیٰ کو سب سے جو پیارا عمل ہے وہ کون سا ہے؟ جو تھوڑا ہو اور ہمیشگی والا ہو۔ اصل بات یہ ہے کہ بعض اوقات انسان بڑی ہمت کرتا ہے، طے کر لیتا ہے جی آج میں ساری رات جاگوں گا، ہوتا یہ ہے وہ ساری رات تو وہ جاگ لیتا ہے، لیکن صبح فجر کی نماز کے وقت اس کو نیند آ جاتی، فجر کی نماز قضا کر بیٹھتا۔ یا ایک آدمی بڑی ہمت کرتا ہے جی میں 50,000 روپے اپنے مال میں سے نکال لیتا ہوں، ہوتا کیا ہے 1 مہینہ تو اس نے نکال لیے، اگلے پورے سال کے لیے اس نے توبہ کر لی، نہیں بھائی اتنا اکٹھا نکالنے سے میرے جو ہوتے ہیں معاملات ڈسٹرب ہو جاتے ہیں، تو ایسا کیجئے بجائے 50,000 اکٹھے نکالنے کے کیوں نہ ایسا کیا جائے کہ ہر مہینے 5,000 نکال دیے جائے۔ یہ چیز انسان کے لیے آسان ہوتی ہے اور اس چیز کو انسان کنٹینیو کر سکتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ عمل پسند تھا جو کہ تھوڑا ہو اور ہمیشہ ہو، یہ انسان کی عادت بن جاتی ہے، اس کے
نفس پہ بوجھ بھی نہیں رہتا اور نیکی بھی ہوتی رہتی ہے۔ تو لہٰذا ان چیزوں کا خیال رکھیے، اور سب سے بڑی بات اللہ تعالیٰ کی رحمت کا ہر وقت سوال کرتے رہیے، اللہ ہمیں بھی اپنی اس رحمت سے ڈانپ لینا جس رحمت سے تو نے اپنے نبی کو ڈانپا تھا۔ اللہ رب العزت ہمیں اپنی رحمت کے ساتھ اپنی جنت میں داخل کر لینا۔ ہمارے پاس کوئی عمل نہیں، کچھ نہیں، کوئی دعویٰ نہیں، اللہ صرف ایک بات ہے، ہم تیرے بندے ہیں، تجھ پہ ایمان لائے، تیرے راستے پہ چلنا چاہتے ہیں، تیرے نبی کو مانتے ہیں، اور اللہ تجھے راضی کرنا چاہتے ہیں، اور بس اللہ ہمارے پاس کچھ نہیں۔ تو اپنی رحمت سے ہمیں اپنی جنت میں داخل فرما لینا، اپنی دوزخ سے بچا لینا، ہمیں قبر کے عذاب سے بچا لینا، ہماری قبریں ٹھنڈی فرما دینا، ہمیں دوزخ سے بچا کے اپنی جنت میں داخل فرما دینا، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین۔ حدیث نمبر 3670۔ عبید اللہ بن جریر اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس قوم میں برائیاں کی جائیں اور برائیاں کرنے والوں کی نسبت دوسرے لوگ زیادہ ہوں مگر وہ اس برائی کو نہ روکیں تو عنقریب اللہ تعالیٰ سب کو عذاب دے گا۔ اصل بات ہے جب کسی معاشرے میں برائی حد سے بڑھ جائے، لوگ روکنے کی طاقت رکھتے ہوں تو نہ روکیں۔ ایک صورت تو یہ ہے کہ لوگ روکنے کی طاقت ہی نہیں رکھ سکتے، وہ بات علیحدہ ہے، لوگ روکنے کی طاقت رکھتے ہوں اور نہ روکیں، کیونکہ حدیث میں آتا ہے جب تم کسی برائی کو ہوتے ہوئے دیکھو اپنی طاقت سے روکو، اپنے ہاتھ سے روکو، اگر ہاتھ سے نہیں روک سکتے زبان سے روکو، اور زبان سے نہیں روک سکتے تو دل سے برا جانو، اور اگر دل میں بھی برا نہیں جانتے تو پھر یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے۔ اگر کسی نے دل سے برا بھی نہیں جانا اس کا مطلب ہے ایمان وہاں تھا ہی نہیں۔ تو برائی کی نفرت دل میں رکھنی ہے، برائی کو دور کرنے کی کوشش کرنی ہے جتنی طاقت ہے اس کے مطابق، اور اگر کوئی شخص ایسا نہیں کرتا تو ہوتا کیا ہے، پھر اللہ تعالیٰ کا عذاب اس قوم پر آ جاتا ہے، اس قوم پر پھر اللہ تعالیٰ کا عذاب آ جاتا ہے، اور پھر یہ وہ عذاب آ جاتا ہے وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً۔ اس فتنے سے ڈرو جو کہ تمام لوگوں پر آتا ہے، وہ صرف ظالموں پر نہیں آتا بلکہ وہ نیک لوگوں پر بھی آتا ہے، اور نیک لوگوں پر آنے کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ انہوں نے اس برائی کو روکا کیوں نہیں تھا، انہوں نے اس برائی کو روکا کیوں نہیں تھا۔ قرآن مجید میں دیکھیں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کی ہمیں مثال دی، بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے ہفتے کے دن مچھلیاں پکڑنے سے روکا تھا۔ اب ہوا یہ اس سلسلے میں ان کے ہاں 3 گروپ بن گئے، ایک گروپ وہ تھا جو ہفتے والے دن مچھلیاں نہیں پکڑتا تھا اور دوسروں کو روکتا بھی تھا، دوسرا گروپ وہ تھا جو کہ مچھلیاں پکڑتا تو نہیں تھا لیکن روکتا نہیں تھا، اور روکنے والوں سے یہ بھی کہتا تھا کہ تم ان کو روکتے ہو فائدہ تو ہوتا کوئی نہیں ہے، انہوں نے تمہارے کہنے سے باز تو آنا کوئی نہیں ہے، تو کیا فائدہ انہیں روکنے کا۔ اب وہ گروہ جو کہ روکتا تھا اس نے جواب دیا معذرۃ عند ربکم ولعلہم یتقون، کہ اللہ کو کل کو کم از کم معذرت تو کر لیں گے کہ اللہ برائی ہوئی تھی، ہم نے روکا تھا، ہم نے اپنا حصہ ڈالا تھا لیکن برائی نہیں روکی تھی۔ تو پہلی بات تو یہ کہ اس لیے روکنا ہے کہ اللہ کو اپنی صفائی دینے کے لیے، وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ، شاید انہیں ہدایت آ جائے۔ تو لہٰذا اس دوسرے گروپ نے جو کہ مچھلیاں نہیں پکڑتا تھا لیکن روکتا بھی نہیں تھا، اس نے جب اس دوسرے گروپ کو کہا کہ تم ان کو کیوں روکتے ہو تو اس نے یہ جواب دیا تھا کہ اللہ کے ہاں معذرت پیش کرنے کے لیے اور شاید کہ وہ بچ جائیں۔ تو پھر جب عذاب آیا تو میں آپ کو بتاؤں صرف وہ گروپ جو تھا وہ عذاب سے بچا جو کہ مچھلیاں پکڑتا بھی نہیں تھا اور روکتا تھا۔ تو لہٰذا جب کسی معاشرے میں برائی عام ہونے لگے اور استطاعت کے باوجود لوگ نہ روکیں تو اللہ تعالیٰ پھر عام عذاب بھیج دیتے ہیں۔ بنی اسرائیل کے لوگوں نے جب ایک دوسروں کو گناہوں سے نہیں روکا تو بندر بنا دیے گئے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ واقعہ بڑی تفصیل سے قرآن مجید میں بیان کیا ہے۔ حدیث نمبر 3671۔
حضرت انس سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نکلے تو انہوں نے ایک گنبد دیکھا جو کہ بلند تھا، تو آپ نے پوچھا یہ کیا ہے؟ تو ان کے صحابہ نے کہا یہ فلاں آدمی کا گنبد ہے جو کہ انصار میں سے ہے۔ آپ خاموش ہو گئے اور آپ نے اس بات کو اپنے دل میں بٹھا لیا، یہاں تک کہ اس گنبد کا مالک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے لوگوں کی موجودگی میں آپ کو سلام کیا۔ آپ نے اسے منہ پھیر لیا، اس نے کئی مرتبہ سلام کیا، آپ نے ایسا کئی مرتبہ کیا حتیٰ کہ اس آدمی نے آپ کے چہرے پر غصے کے آثار دیکھ لیے اور آپ کا منہ پھیرنا جان لیا۔ اس نے آپ کے صحابہ کو اس بات کی شکایت کی اور کہا اللہ کی قسم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ناآشنا دیکھ رہا ہوں۔ انہوں نے کہا، یعنی لوگوں نے بتایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکلے تھے، انہوں نے تیرا گنبد دیکھا تھا۔ بس وہ آدمی فوراً اپنے گنبد کے پاس گیا اور اس کو گرا دیا، یہاں تک کہ زمین کے برابر کر دیا۔ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نکلے اور اس گنبد کو نہ دیکھا۔ فرمایا گنبد کا کیا بنا؟ صحابہ نے کہا اس کے مالک نے ہمیں آپ کے سلام کا جواب نہ دینے کی شکایت کی تھی، ہم نے اس کو بتایا تھا تو اس نے اس کو گرا دیا۔ تو آپ نے اس وقت فرمایا خبردار، ہر عمارت اس کے مالک پر وبال ہوگی مگر سوائے اس کے کہ جو ضروری ہے۔ معاملہ بڑا سیدھا سادہ ہے۔ ایک صحابی نے کیا کیا، اپنے گھر کے اوپر ایک گنبد ڈال دیا تھی خوبصورتی کے لیے، اپنے گھر کو نمایاں کرنے کے لیے۔ اللہ کے رسول نے دیکھا، آئے، سلام کیا، جواب نہیں دی۔ ایسا ایک دفعہ نہیں ہوا، 2-3 دفعہ ہوا۔ وہ صحابی سمجھ گئے کہ کوئی مسئلہ ضرور ہے۔ دوسرے صحابہ سے بات کی، انہوں نے بتایا کہ اللہ کے رسول نے تمہارا گنبد دیکھا تھا۔ انہوں نے جا کے وہ اپنا گنبد گرا دیا، اور گنبد گرانے کے بعد پھر انہوں نے کیا کیا کہ پھر اللہ کے رسول نے اس وقت فرمایا تھا کہ ہر عمارت اس کے مالک پر وبال ہوگی مگر سوائے اس کے کہ جو ضروری ہے۔ اب بہت سے دولت مند لوگ لاکھوں روپیہ گھروں کی ٹیپ ٹاپ پر اور آرائش و زیبائش پر ضائع کر دیتے ہیں، جو کہ سوائے اسراف اور تبذیر کے اور کچھ نہیں ہے۔ اس رقم سے کئی یتیموں اور بیواؤں کے گھر آباد ہو سکتے ہیں۔ اگر عالی شان محلات میں رہنا باعث سعادت ہوتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کہ اس کائنات کے سردار تھے، ان کا گھر سب سے زیادہ قیمتی ہوتا، لیکن آپ باوجود اختیار کے اور باوجود وسائل کے آپ کا جو سٹائل آف لائف تھا، میرا خیال ہے وہ سب کو علم ہے۔ تو ہر غیر ضروری جو عمارت ہے وہ اپنے مالک پر وبال بن جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا میں رہنے کی اجازت دی ہے، گھر بنانے کی بھی اجازت دی ہے، لیکن ضرورت کے مطابق۔ ایک کمرہ اپنے لیے، ایک کمرہ اپنے مہمانوں کے لیے، اور باقی جو ہے وہ شیطان کے لیے۔ ہاں، اگر کسی کے بچے ہوں تو پھر یہ ہے ایک کمرہ اپنے میاں بیوی کے لیے، ایک کمرہ بچوں کے لیے، مہمانوں کے لیے بھی ایک کمرہ رکھنے کی اجازت دی گئی ہے، لیکن اس کے بعد جو کچھ ہے وہ شیطان کے لیے۔ کون عمل کرے گا؟ آج ہمارا بہت سا پیسہ کس پہ لگ رہا ہے؟ ان گھروں پہ لگ رہا ہے، اور ان گھروں کی غیر ضروری تزئین و آرائش پہ لگ رہا ہے۔ یاد رکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسے گھر کے مالک کے سلام کا جواب دینا گوارا نہ کیا تھا جب تک کہ اس نے اپنا وہ گنبد گرا نہ دیا۔ جہاں تک اللہ تعالیٰ نے آپ کو دی ہے، ضرورت ہے آپ کی، وہاں تک اپنی ضرورت کو پورا کیجئے، لیکن اسراف اور تبذیر سے بچتے رہیے۔ حدیث نمبر 3672، جابر سے روایت ہے کہ جو تم سے پہلی امتیں تھیں ان میں سے ایک آدمی کھوپڑی کے پاس سے گزرا، اس نے اس کو دیکھا، اپنے دل میں مخاطب ہوا اور اس نے کہا اے میرے پروردگار، تو ہے، میں ہوں، تو بہت زیادہ بخشش کرنے والا ہے اور میں بہت زیادہ گناہ کرنے والا ہوں۔ وہ اللہ کے سامنے سجدے میں گر گیا۔ اس کو کہا گیا اپنے سر کو اٹھا، تو بہت زیادہ گناہوں کا عادی ہے اور میں بہت زیادہ بخشش کا عادی۔ اس نے اپنے سر کو اٹھایا اور اس کو معاف کر دیا گیا۔
اصل بات ہے وہ رب بہت مہربان، رب بہت مہربان ہے، وہ ہمارے دلوں کو دیکھتا ہے۔ اگر ہمارے دل اس کے لیے سیدھے ہو جائیں تو اللہ کو پرواہ نہیں کہ ہمارے گناہ اگر آسمان تک بھی چھو رہے ہوں وہ رب معاف کر دیتا۔ لیکن اگر ہمارے دل سیدھے نہیں ہیں، اس میں تکبر ہے، اس میں اپنے گناہوں پہ ندامت نہیں ہے، تو پھر میں آپ کو بتاؤں انسان کو ڈرنا چاہیے۔ تو ایک شخص جو تھا پہلی امتوں میں سے ایک کھوپڑی کے پاس سے گزرا، اس نے کھوپڑی کو دیکھا، دل میں سوچا یہ کھوپڑی کسی بڑے معزز آدمی کی ہوگی، اللہ سے ڈر آ گیا کہ کل کو میرا حال بھی یہی ہوگا، اور اسی اللہ سے کہنے لگا اے اللہ تو ہے، میں ہوں، اللہ تو بہت بخشش کرنے والا ہے اور اللہ میں بہت گناہ کرنے والا ہوں، کیا بنے گا میرا؟ اور وہ اسی وقت اللہ کے سامنے سجدے میں گر گیا۔ سجدے میں اس کو آواز آئی، اپنے سر کو اٹھا، تو بہت گناہوں کا عادی ہے اور میں اللہ بہت بخشش کا عادی ہوں، اللہ کی اسی بخشش سے فائدہ اٹھا لیجیے، اللہ کی اسی بخشش سے فائدہ اٹھا لیجیے۔ وہ بہت بخشش کا عادی ہے، انسان گناہ کا عادی ہے، اللہ کی اس بخشش سے فائدہ اٹھا لیجیے، اللہ کے حضور توبہ کر لیجیے، اللہ کے حضور اپنے گناہوں کا اعتراف کر لیجیے، آئندہ کے لیے اپنی اصلاح کر لیجیے۔ وہ رب آپ سے صرف یہی چاہتا ہے۔ حدیث نمبر 3673، حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے دنیا کو طلب کیا اس نے اپنی آخرت کو نقصان پہنچایا، اور جس نے اپنی آخرت کو طلب کیا اس نے دنیا کو نقصان پہنچایا۔ انسان کا ایک دل ہے، اس دل کے اندر دنیا اور آخرت دونوں کے بارے میں خیالات بستے رہتے۔ جو شخص اپنی آخرت کو مانگتا ہے وہ اپنی دنیا کو نقصان پہنچا لیتا ہے۔ ایسا نہیں ہوتا کہ آپ کو دنیا بھی پوری مل جائے اور آپ کو آخرت بھی پوری مل جائے۔ اگر تو آپ کو دنیا چاہتے ہیں، دنیا آپ کی پہلی پریورٹی ہے، تو پھر آپ کی آخرت کو نقصان پہنچے گا، اور اگر آخرت آپ کی پہلی پریورٹی ہے تو دنیا میں آپ کو کچھ نہ کچھ کمی برداشت کرنی پڑے گی۔ تو یہ آپ کو دیکھنا ہے کہ آپ کی چوائس کیا ہے۔ اگر تو آپ کی چوائس دنیا ہے تو پھر میں آپ کو بتاؤں آپ اپنی آخرت کو نقصان پہنچا لیں گے، اور اگر آپ کی چوائس آخرت ہے تو پھر آپ اپنی دنیا کو نقصان پہنچا لیں گے۔ تو اللہ کے رسول بڑی سیدھی بات آپ سے کرتے ہیں، فَآثِرُ مَا يَبْقَىٰ عَلَىٰ مَا يَفْنَىٰ، تو ترجیح دے دو اس کو جس نے فنا ہونا ہے اس چیز پر جس نے باقی رہنا ہے۔ فنا ہونے والی چیز کون سی ہے؟ دنیا۔ آپ دیکھو آج موت آ جاتی ہے، اوپر والا سانس اوپر، نیچے والا سانس نیچے رہ جاتا ہے، یہ سب کچھ چھوڑ کے ہم اکیلے اللہ کے پاس چل پڑتے ہیں، کوئی ہمارے ساتھ نہیں جاتا، نہ مال نہ اولاد، کوئی ہمارے پاس نہیں جاتا۔ ہمارے ساتھ کیا جاتی ہیں؟ ہماری نیکیاں ہمارے ساتھ جاتی ہیں۔ تو یہ سوچ لیجئے کہ فَآثِرُ مَا يَبْقَىٰ عَلَىٰ مَا يَفْنَىٰ، جس چیز نے باقی رہنا ہے، اور باقی کس نے رہنا ہے؟ آخرت نے باقی رہنا ہے، اس کو ترجیح دے دو۔ اور جو فانی دنیا ہے، اس فانی دنیا کو، فانی دنیا کے اوپر اس باقی رہنے والی آخرت کو ترجیح دے دو۔ چوائس آپ کی ہے۔ یہ ساری باتیں وہ ہیں جو آپ دن رات دیکھتے رہتے، دن رات میتوں کو دیکھتے ہیں، سارا کچھ چھوڑ کے چل پڑتے ہیں، اپنے گھر بنائے ہوئے، گھر سجائے ہوئے، کس کے لیے چھوڑ جاتے ہیں؟ اپنے لیے تو نہیں، اپنے ورثاء کے لیے۔ اور خود ان کا گھر کون سا ہوتا ہے؟ قبر کی ہے کا 2 فٹ چوڑا اور 6 فٹ لمبا۔ یہ خواہ کوئی بادشاہ تھا، خواہ وہ دنیا پوری کا مالک تھا، یہ اس کا اصل گھر ہے۔ تو آپ نے اس اصل گھر کو یاد رکھیے۔ اس اصل گھر میں آپ نے پتہ نہیں کتنی زندگی گزارنی ہے۔ اس دنیا کے گھر میں تو آپ نے 70 سال زندگی گزاری، 80 سال زندگی گزاری، لیکن یہ جو برزخ والا گھر ہے، جو قبر والا ہے، پتہ نہیں قبر قیامت آنے تک کتنا وقت ابھی آپ نے گزارنا ہے۔ اور اس کے بعد پھر جب اس کی بنا پر اعمال کا حساب کیا ہونا ہے، پھر وہ ابدی زندگی
تو پھر بات پھر وہی ہے، جو اپنی دنیا کو ترجیح دیتا ہے وہ اپنی آخرت کو نقصان پہنچا لیتا ہے، اور جو اپنی آخرت کو ترجیح دیتا ہے وہ اپنی دنیا کو نقصان پہنچا لیتا ہے۔ فیصلہ تمہارے ہاتھ میں کہ تم نے کیا کرنا ہے، چوائس کس کی رکھنی ہے۔ باقی میں ایک بات آپ کو بتا دوں، جس نے اپنی آخرت کو اختیار کر لیا تو اللہ کے پاس آخرت بھی ہے اور دنیا بھی ہے۔ کیا خیال ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو، اللہ تعالیٰ نے اپنے صحابہ کو دنیا عطا نہ فرمائی تھی؟ لازماً فرمائی تھی۔ دنیا کی جو تھیں اقتدار بھی عطا فرمایا تھا، دنیا کا مال بھی عطا فرمایا تھا، لیکن پہلی ترجیح آپ کی کیا ہے، یہ فیصلہ آپ کو کرنا ہے۔ حدیث نمبر 3675، صوبان کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کی جان اس حال میں نکلی کہ وہ 3 چیزوں سے پاک ہے، وہ شخص جنت میں داخل ہوگا۔ اب وہ 3 چیزیں کون سی ہیں؟ سب سے پہلی بات تکبر۔ تکبر انسان کے تمام اعمال کو برباد کر، یاد رکھیے شیطان جو تھا بہت عبادت گزار تھا، اپنی عبادت گزار ہونے کی وجہ سے فرشتوں کے اندر گلا ملا رہتا تھا، حالانکہ تھا جن، کان من الجن ففسق عن امر ربہ، قرآن ہمیں بتاتا ہے وہ فرشتہ نہیں تھا، جن تھا، لیکن اپنی عبادت کا اس کو بڑا مان تھا، اور اسی مان کی وجہ سے اس نے اللہ کا حکم ماننے سے انکار کر دیا، راندہ درگاہ ہو گیا۔ تو سب سے پہلی چیز جس سے ہمیں بچنا ہے تکبر۔ دوسری بات قرض۔ اب قرض ایک ایسی بیماری ہے کہ جس شخص پر قرض ہوتا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کی نماز جنازہ نہ پڑھاتے، صحابہ سے کہتے اس کا کوئی قرض ادا کر دے، کوئی اس کے لیے فنڈنگ کر دے، اور اگر انتظام ہو جاتا تو آپ نماز جنازہ پڑھا دیتے، ورنہ وہ شخص جو تھا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے موجود ہونے کے باوجود، آپ کے رحمت للعالمین ہونے کے باوجود، وہ آپ کی دعائے مغفرت سے محروم ہو جاتا۔ اور تیسری بات خیانت۔ خیانت کے بارے میں ہم نے پہلے بھی پڑھا، خیانت صرف مال کی نہیں ہوتی، خیانت جو ہوتی ہے اپنی ذمہ داریوں کی خیانت ہوتی ہے۔ آپ نے کسی کا مال ادا نہ کیا، جس نے آپ کے پاس امانت رکھی تھی، آپ کو کوئی عہدہ دیا گیا، آپ کو کوئی ذمہ داری سونپی گئی، آپ ایک ماں ہیں، آپ ایک بیوی ہیں، آپ ایک گھر والی ہیں، آپ ایک جاب کرتی ہیں، یہ ذمہ داریاں، یہ تمام آپ کے پاس امانتیں ہیں، ان امانتوں کو پورا کرنا ہے، ان امانتوں کو ادا کرنا ہے۔ اور یاد رکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ہر شخص سے اس کی زیر نگرانی چیزوں کے بارے میں پوچھا جائے گا، کلکم رائن و کلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر کوئی نگران ہے اور ہر کوئی اپنی زیر نگرانی چیزوں کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ آپ کہیں نوکری کر رہے ہیں، آپ کہیں جو ہیں ہیڈ کر رہے ہیں، آپ اپنے گھر میں باپ ہیں، آپ اپنے جو ہیں اپنے اسکول میں ایک ٹیچر ہیں، آپ ایک پرنسپل ہیں، آپ ایک فیکٹری کے مالک ہیں، آپ جس حیثیت میں بھی ہیں، آپ ایک ذمہ دار پوزیشن پر ہیں، اور آپ سے اس کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ ایک شخص جو ہے وہ اپنے ملک کے لوگوں کا حکمران بنایا گیا، وہ کچھ لوگوں پر اس کو درجہ دیا گیا، حدیث میں آتا ہے اس نے ان لوگوں کی اپنی طاقت کے مطابق خیر خواہی نہ کی، جتنی وہ کر سکتا تھا وہ جنت کی خوشبو بھی نہ پائے گا۔ تو یہ 3 باتیں جس کے پاس ہوئیں، اس کی جان اس حال میں نکلی کہ وہ ان 3 چیزوں سے پاک تھا، وہ تکبر سے پاک تھا، وہ قرض سے پاک تھا، اس نے اپنی جو ذمہ داریاں تھیں امانت داری کے ساتھ ادا کی تھیں، تو ایسا شخص جنت میں داخل ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہمارے اعمال کی اصلاح فرما دے، اللہ ہمیں یہ ساری باتیں سمجھنے کی توفیق دے، ہمیں ساری باتیں سوچنے کی توفیق دے، اور اللہ تعالیٰ پھر ہمیں ہمارے اعمال قبول بھی فرما لے۔ حدیث نمبر 3679، حضرت ابو ذر غفاری کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک آدمی کو قیامت کے روز لایا جائے گا اور کہا جائے گا اس پر اس کے چھوٹے گناہ پیش کرو، اس پر پیش کر دیے جائیں گے، اور اس کے بڑے گناہوں کو علیحدہ رکھا جائے گا، اور کہا جائے گا کیا تو نے فلاں فلاں دن فلاں فلاں گناہ نہ کیے تھے؟ وہ اقرار کرے گا اور بڑے گناہوں سے ڈر رہا ہوگا، یعنی
قیامت والے دن جب اللہ تعالیٰ حساب لیں گے، ایک مخلص مسلمان ہوگا، اس کے سامنے اس کے چھوٹے گناہ پیش کیے جائیں گے، بڑے گناہ بھی پیش نہیں کیے جائیں گے۔ اسے پوچھا جائے گا ہاں بھی تم نے یہ گناہ کیے تھے، وہ کہے گا ہاں اللہ کیے تھے، اور اپنے دل میں وہ بڑے گناہوں سے ڈر رہا ہوگا۔ اسے کہا جائے گا اس کے ہر گناہ کے بدلے جو اس نے کیا ہے ایک نیکی عطا کر دو۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کے حساب کتاب لینے کا ایک انداز۔ آپ نے فرمایا وہ کہے گا میرے کچھ گناہ ایسے بھی ہیں جس کو میں نے یہاں نہیں دیکھا۔ اب اس کے بارے میں حکم ہوگا کہ اس کے جتنے گناہ ہیں، ابھی تو چھوٹے گناہ ہی سامنے تھے، ہر گناہ کے بدلے میں ایک نیکی عطا کر دو۔ اور یہ فیصلہ کس بیس پر ہوگا؟ اس کے اعمال نامے، اس کے ریکارڈ کی بنیاد پر، اس کے ریکارڈ کی بنیاد پر۔ اس کے ریکارڈ میں بہت سی نیکیاں ہوں گی، اس کے ریکارڈ میں اللہ کے ساتھ اخلاص ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ کیا کریں گے؟ حکم دیں گے کہ اس کے گناہوں کے بدلے ایک ایک نیکی دے دو۔ اب وہ شخص جو ہے وہ کہے گا یا اللہ میرا تو فلاں گناہ بھی موجود تھا جو یہاں نہیں ہے، میرا تو فلاں گناہ بھی موجود تھا جو یہاں نہیں ہے۔ حضرت ابو ذر غفاری کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، آپ اس وقت ہنسنے لگے یہاں تک کہ آپ کی داڑھیں نظر آنے لگ پڑی۔ کس بات پہ؟ اس شخص کے اپنے گناہوں کے اعتراف پر، کہ اس نے دیکھا میرے چھوٹے گناہوں کے بدلے میں مجھے نیکیاں مل رہی ہیں، تو میرے بڑے گناہوں کے بدلے میں تو مجھے بڑی نیکیاں ملیں گی۔ تو وہ شخص اپنے گناہوں کا خود اعتراف کرے گا یا اللہ میرا فلاں گناہ بھی یہاں نہیں ہے، یا فلاں گناہ بھی نہیں ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس صورتحال پر ہنسنے لگے، اور اتنا ہنسے کہ آپ کی جو تھی داڑھیں جو تھیں وہ نظر آ گئیں۔ لیکن میں آپ کو ایک بات یاد دلانا چاہتی ہوں، یہ اس کے ساتھ کیوں ایسا ہوگا؟ اس کے اخلاص کی بنا پر، اس کے اعمال نامے کے ریکارڈ کی بنا پر۔ دنیا میں بھی ہم ہر طرح کے مجرم سے ایک رویہ نہیں رکھتے۔ ایک مجرم ہوتا ہے جو بلا کا ڈیٹ ہوتا ہے، جو روزانہ لیٹ آتا ہے، جو اپنے کاموں میں روزانہ بے پرواہی کرتا ہے، اور ایک مجرم ہوتا ہے جو کہ ہمیشہ ذمہ داری کا ثبوت دیتا ہے، ہر کام وقت پہ کرتا ہے، لیکن ہوتا کیا ہے؟ کوئی ایک یا دو کاموں میں اس سے کمی کوتاہی ہو جاتی ہے۔ کیا خیال ہے ہمارا دونوں ملازموں کے بارے میں ایک ہی رویہ ہوتا ہے؟ قطعاً نہیں۔ جو شخص ہمیشہ کا کام چور ہے اس کو تو چھوٹی سی غلطی پر بھی بڑی ڈانٹ پڑ جائے گی، اور جو شخص ذمہ دار ہے، اپنے کام جو ہے وہ ذمہ داری سے ادا کرتا ہے، اس سے غلطی ہو گئی، انسان کہتا ہے چلو کوئی بات نہیں۔ تو اس شخص پر بھی جو اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ہوں گی، اس کی بنیاد اس کا سارا ریکارڈ اور اس کا اللہ کے ساتھ اخلاص، وہ بنیاد بنے گا۔ حدیث نمبر 3683، حضرت حسن سے روایت ہے، اللہ عز و جل فرماتے ہیں مجھے اپنی عزت کی قسم میں اپنے بندے پر 2 ڈر جمع نہیں کروں گا، اور نہ ہی اس کے لیے 2 امن اکٹھے کروں گا۔ جو شخص دنیا میں میرے سے بے خوف رہا، میں اس کو آخرت میں خوف زدہ کر دوں گا، اور جو میرے سے دنیا میں ڈرتا رہا، میں اس کو قیامت والے دن بے خوف کر دوں گا۔ اللہ تعالیٰ اپنی عزت کی قسم کھا کر فرماتے ہیں وَعِزَّتِي، مجھے میری عزت کی قسم، میں اپنے بندے پر 2 خوف اکٹھے نہیں کروں گا۔ 2 خوف کون سے ہیں؟ جو بندہ میرے سے دنیا میں ڈرتا رہا، قیامت میں وہ میرے سے نہیں ڈرے گا، اور جو بندہ میرے سے دنیا میں بے خوف رہا، وہ لازماً قیامت کو میرے سے ڈرے گا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قیامت کا دن اتنا زیادہ ہولناک ہوگا، لیکن اس دن بھی اللہ کے کچھ بندے ہوں گے لا یحزنہم الفزع الاکبر وتتلقاہم الملائکہ، انہیں وہ بڑی گھبراہٹ غم میں نہ ڈالے گی، فرشتے انہیں ملاقات کریں گے، انہیں سلام پیش کریں گے، انہیں جنت کی خوشخبریاں دیں گے۔ یہ قیامت والے دن بھی ایسا ہی ہوگا۔ تو جو شخص اللہ تعالیٰ سے دنیا میں ڈرتا رہا، قیامت اس کے لیے آسان ہوگی۔
اللہ تعالیٰ اس پر دو ڈر جمع نہیں کریں گے کہ وہ دنیا میں بھی اللہ سے ڈرتا رہا اور قیامت کو بھی ڈرتا رہے، اور دو امن بھی اللہ تعالیٰ نہیں دیں گے۔ ایسا نہیں ہے کہ ایک شخص انسان اللہ سے بے خوف رہا اور قیامت کو بھی وہ اللہ سے بے خوف رہے۔ جو اللہ سے دنیا میں ڈرتا رہا، قیامت کو اللہ تعالیٰ اس پر اپنی مہربانی فرما دیں گے، اور جو شخص دنیا میں اللہ سے بے پرواہ رہا، قیامت کو اللہ اس کو اپنے عذاب میں پکڑ لیں گے۔ ویسے تو اس کا عذاب دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ اس کا مزہ چکھاتے رہتے ہیں۔ وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنْ عَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ، ہم انہیں بڑے عذاب، قیامت کے عذاب سے قبل چھوٹے چھوٹے عذاب بھی ہم انہیں دکھاتے رہتے ہیں۔ تو لہٰذا یہ بات یاد رکھیے، اللہ نے اپنی قسم کھا کے فرمایا، اپنی عزت کی قسم کھا کے فرمایا کہ میں اپنے بندے پر دو ڈر جمع نہیں کروں گا۔ اللہ ہمیں اپنا ڈر دنیا میں عطا فرماتے ہیں، اور اللہ ہمیں اپنے قیامت والے دن ہمیں امن میں رکھنا۔ اللہ تعالی ہمیں دنیا میں اپنے سے ڈرنے کی توفیق دے، ہر معاملے میں اپنی فرما برداری کی توفیق دے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ مولاي صل وسلم